غالب فہمی میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے ہمارا آج کا انتخاب دیوان غالب کا پہلا شعر ہے۔ غالب فرماتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی پر ایک نظر کرتے ہیں۔ نقش سے مراد تصویر ہے، فریادی کا مطلب فریاد کرنے والا ہے، شوخی سے مراد شرارت اور ظلم ہے، کاغذی پیرہن کے لغوی معنی کاغذ کا لباس ہیں، پیکر کا مطلب وجود ہوتا ہے، اور ہر پیکرے تصویر سے یہاں مراد کائنات کے جملہ جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں۔ اب اس شعر کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ اس شرح کو آسان کر کے سمجھنے کے لیے پہلے دوسرے مصرعے کو کھولتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں غالب کہتے ہیں، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ کاغذی پیرہن کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے، کاغذ کا لباس، لیکن غالب نے اس کی شرح ایک خط میں یوں فرمائی ہے کہ ایران میں رسم ہے کہ داد خواہ یعنی فریادی کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا ہے، یعنی کاغذی پیرہن سے غالب کی مراد فریادی ہونا ہے۔ اب اس مصرعے کو دیکھیے تو غالب کہتے ہیں کہ ہر پیکرے تصویر یعنی کائنات کی جملہ اشیاء جن میں تمام جمادات، نباتات اور حیوانات شامل ہیں، فریادی ہیں، اور اس دکھ اور فریاد کی وجہ خود ان کا وجود اور ہستی ہے۔ غالب کے بقول ہستی خواہ کسی بھی شے کی ہو، رنج و غم کا باعث ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، یعنی زندگی کی قید ہی اصل مصائب کی جڑ ہے۔ اگر آپ تشریح طلب شعر کے اس مصرعے کی تہہ تک جائیں تو آپ جانیں گے کہ جو چیزیں بھی وجود رکھتی ہیں انہیں اپنی بقا کی جنگ لازمی طور پر لڑنا پڑتی ہے، اور یہی جنگ انہیں مصائب اور مسائل سے دوچار رکھتی ہے۔ اب اس شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ پہلے مصرعے کو ملائیں تو شعر کا مفہوم واضح ہوگا۔ ہستی یا وجود کسی بھی شے کا ہو، رنج و غم کا باعث ہے، حتیٰ کہ ایک نقش یعنی تصویر جو وجود محض ہے وہ بھی اپنے بنانے والے سے فریاد کر رہی ہے کہ مجھے کیوں عدم سے وجود میں لا کر ہستی کے غم میں مبتلا کیا۔ اب اس شعر کے دوسرے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود کے مطابق کوئی بھی شے جب اپنی اصل سے جدا ہوتی ہے تو اس میں بے چینی اور اضطراری کیفیت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ نئے یعنی بانسری جب نیستان سے یعنی اپنے اصل سے جدا ہوتی ہے تو اس میں فریاد کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عقیدہ وحدت الوجود کے مطابق چونکہ کائنات کی جملہ اشیاء کی اصل اس کا خالق حقیقی ہے تو اس سے بچھڑنے کے بعد ہر شے فریادی ہے، حتیٰ کہ ایک تصویر بھی اپنی اصل سے جدا ہونے کے بعد بزبان حال فریاد کرنے لگتی ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب ہم اس شعر کے تیسرے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم کاغذی پیرہن کو عارضی اور فانی کے معنوں میں لیں، کیونکہ کاغذ کا لباس جلد فنا ہو جانے والا ہوتا ہے، تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے نکلے گا کہ کائنات کی جملہ اشیاء، جمادات، نباتات اور حیوانات فنا ہونے والی ہیں، اور اس چیز نے انہیں رنج و غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جب موجودات عالم کا یہ حال ہے تو نقش ہستی یعنی تصویر کا اپنی بے ثباتی پر فریادی ہونا شاعر کے تخیل بلند اور غیر معمولی جدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔